میٹرک کے نتائج آ گئے ہیں خیبر پختونخوا میں. تمام والدین اس وقت جو مہنگائی سے پریشان والدین ہیں، اس حوالے سے ہمارے خصوصی جو اس وقت جو جس بندے سے میں بات کر رہا ہوں، پشاور پریس کلب کے ممبران کے لیے انہوں نے ایک پیکیج کا اعلان کیا ہے. ہمارے صدر ارشد عزیز ملک صاحب محترم اور ہمارے طیب عثمان جو ایجوکیشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اس کی بدولت ایک پیکیج ہے جو پشاور پریس کلب کے ممبران کے لیے ہے. وہ یہ ہے کہ ایک تعلیمی ادارہ ہے، اس میں ان کے لیے 80% ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا ہے، جو ایک انتہائی نہایت خوشائند اقدام ہے. کیونکہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہر شہری کی طرح جو پشاور پریس کلب کے ممبران ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، چاہے وہ فوٹوگرافر ہے، ویڈیو پر کام کر رہے ہیں، کیمرہ مین ہے یا رپورٹر ہے یا اسائنمنٹ ایڈیٹر ہے یا سب ایڈیٹر ہے، تو ان تمام کے لیے ایک خوشخبری اس لیے ہے کہ اس وقت ملک میں پریشانی تو ہے ہی، معاشی بدحالی ہر کسی کا ہے، ہر ایک خاندان کا ہے، اور صحافیوں کا اس لیے زیادہ ہے کیونکہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ یا تو بند ہو رہے ہیں یا اس کی سائز کم کر رہے ہیں. مثلا سپوز اگر 20 مرہ زمین کام کر رہے ہیں تو وہ 10 پر آ گئے ہیں، اگر 10 کر رہے ہیں تو 5 پر آ گئے ہیں. اس حوالے سے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پشاور پریس کلب اسٹوڈیو میں بلال افریدی صاحب، جو آئی پی ایس ایجوکیشن سسٹم کے ڈائریکٹر ہیں. صاحبزادہ عبدالقیوم روڈ یونیورسٹی ٹاؤن میں ان کا جو کالج ہے وہاں پر واقع ہے، جس میں ایف اے ایس سی ایم بی اے اور بی ایس انگلش اور ڈی آئی ٹی کے مضامین سکھا رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے ایک کام شروع کی ہے. لیکن ان کے ساتھ یہ فکر ہو گیا کہ چلو جو خصوصی طور پر جو سب سے زیادہ معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں، وہ پسے ہوئے طبقات جو ہیں اس میں صحافی بھی شامل ہیں، تو اس کے لیے اعلان کیا ہے. بلال افریدی صاحب، بہت شکریہ پشاور پریس کلب آنے کا، پھر ہمیں ٹائم دینے کا. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ صحافیوں کے لیے جو آپ نے پیکیج کا اعلان کیا، کیسے خیال آ گیا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اتنی عزت افزائی کی اور آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پہ بلایا ہے. سب سے پہلے جو ہے یہ پریس کلب والے جو صحافی ہیں، ان کے لیے میں یہاں پہ ایک مثال کی سے شروعات کروں گا. یہاں پہ ہمارے آفس، جس طرح آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ مہنگائی ہے اور بہت زیادہ جو ہے لوگ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے. یہ میرے ساتھ آفس میں تقریباً 100 کی تعداد میں لوگ آتے جاتے ہیں کنسیشنز کے لیے اور اس کے لیے. تو میرے پاس جو ہے یہاں پہ ایک فیمیل آئی تھی اور وہ جو ہے ایک فائنینشلی بہت زیادہ ویک تھی. تو ان کے ساتھ جو ہے ان کے ایک بچے بھی تھے، تو وہ میرے پاس ایڈمیشن کے لیے آئے. تو جب ایڈمیشن کے لیے آئے ہیں تو وہ ان کو ہماری فیسز وہ افورڈ نہیں کر سکے. تو انہوں نے مجھے کہا، کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو انہوں نے باہر جو ہے وہ بیچ دیا، اور انہوں نے کہا، کہتے ہیں کہ یار، اور پھر وہ لٹرلی سامنے جو ہے وہ رونے لگی اور کہہ رہی تھی کہ یار میں اس طرح ایجوکیشن جو ہے میں افورڈ نہیں کر سکتی، اور آپ جو ہیں کائنڈلی کچھ کر دیں ان کے لیے. تو جب میں نے وہ منظر دیکھا تو بس مجھ سے رہا نہیں گیا. تو اس کی وجہ سے جو ہے پھر میری جو ہے یہ ظفر بھائی جو ہے آپ لوگوں کے جو میڈیا والے ہیں ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی. تو اس طرح انہوں نے بھی ہمیں کہا کہ جی، اس طرح ظفر ہمارے اسٹوڈنٹس ظفر ہیں. ظفر ہمارے گورننگ باڈی کے ممبر ہے، آر وائی کے رپورٹر ہے، اور بہت سینئر صحافی ہے پشاور میں. یہ اسی کی بات کر رہے ہیں جی. اچھا، تو پھر جب ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہمیں کہا کہ اس طرح ہماری صحافی کے جو ہیں وہ لوگ بھی افورڈ نہیں کر سکے، بہت مشکل حالات ہیں. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، میں جو آپ لوگوں کے جو صحافی لوگ ہیں ان ساروں کے لیے جو ہے میں 80% تک جو ہے میں ڈسکاؤنٹس اور اسکالرشپ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے لیے کا اعلان کرتا ہوں. کیونکہ کم از کم جو بھی ہو کچھ نہ کچھ لوگ تو آگے آئیں گے نا. تعلیم سے کسی کو محروم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو حالات ہمیں پتہ ہے بہت سخت حالات ہیں، اور انسانوں کو ہم لوگوں نے ایک ساتھ ہی جو ہے نا ان کے ساتھ لڑنا ہے. کیونکہ حالات کے ساتھ لڑیں گے نہیں تو گزارا نہیں ہوگا. تو اسی لیے جو ہے انسانوں کو جو ہے ہم لوگوں نے یہ اسکالرشپس اور یہ ساری چیزیں جو ہم لوگوں نے پرووائڈ کی ہیں. بہت شکریہ. یقیناً بہت بڑا کام کیا ہے، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ ہمارے ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، اور صحافی اس وقت انتہائی معاشی بدحالی کے دور سے گزر رہے ہیں، اس میں کوئی بالکل شک نہیں ہے، اسی اس میں طرح یہ ہے. دو رائے نہیں ہیں. ویسے بھی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایجوکیشن میں کس طرح آپ آ گئے ہیں؟ ایجوکیشن میں جی اس طرح ہم آئے ہیں کہ ایجوکیشن کے ساتھ شوق تھا.
ٹھیک ہے، بچپن سے ہی۔ پھر اس میں جو ہے جو ہمارے میرے بڑے بھائی ہیں انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا اس میں، انہوں نے جو ہے نا یہ ادارہ 2011 میں جو ہے 2011 میں انہوں نے یہ اسٹیبلش کیا۔ پھر اس کے بعد ہم سنس 2011 جو ہے ہم آہستہ آہستہ جو ہے نا ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ سے ہم لوگوں نے بہت سے جو ہے نا اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم لوگوں نے ڈگریز بھی پرووائڈ کی ہیں، جس طرح میں نے اپنے اسٹارٹ میں کہا کہ ہم BBA اور MBA جو ہے ہم لوگ آفر کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہماری ایفیلیشنز پشاور یونیورسٹی کے ساتھ ہے، تو اس میں ہم لوگوں نے بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہم نے فارغ کیے ہوئے ہیں۔ یہ FSC اور یہ جو ہے یہ ہم لوگ ایک دوسرا جو ہے نا ہم لوگوں نے جو یہ بہت سکسیزفلی چلا گیا، تو ہم لوگوں نے دوسرے ڈسپلن میں جو ہے ہم اس میں آ گئے ہیں، اور اس میں ہم لوگ اسٹوڈنٹس کو آگے وہ کر رہے ہیں۔ اس وقت کتنے طلباء ہیں آپ کے IPS ایجوکیشن سسٹم میں؟ الحمدللہ اوور آل جو ہے ابھی ہمارے پاس جو ہے 300+ اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے، آلدو کہ ہمارے پاس ڈسپلنس ابھی اتنے نہیں ہیں، ابھی ہم لوگ ڈفرینٹ ایفیلیشنس کے لیے جو ہیں وہ ہم لوگ جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے ابھی الحمدللہ سے 3 ایفیلیشنز ہمارے پاس ہیں، اور ہم لوگ ابھی جو ہیں BS سائیکالوجی، BS کمپیوٹر سائنس، یہ ہمارے پائپ لائن ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے جو ہے یہ پروفائلز جو ہیں وہ ہم لوگوں نے پشاور یونیورسٹی میں سبمٹ کرائے ہوئے ہیں، تو ہوپ فلی ابھی کچھ پشاور HEC نے کچھ بینز لگائے ہوئے ہیں، انشاءاللہ جیسے یہ بین ہٹیں گے تو انشاءاللہ ہوپ فلی ود ان منتھ اور 2 جو ہے نا ہمیں یہ جو ہے ایفیلیشنز بھی مل جائیں گی ہمیں۔ اور بھی بات کریں گے، لیکن سب سے جو میرا اپنا انٹرسٹڈ سبجیکٹ ہے وہ DIT ہے، تو DIT میں کیا ہوتا ہے، کس طرح طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ جی DIT یہ جو ہے یہ بیسیکلی ہے ڈپلومہ ان انفارمیشن ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے اس کو میں آپ کو ساری چیزیں سکھائی جائیں، مطلب ایکسل جو ہے اپنے MS ایکسل پہ آپ نے کیسے کام کرنا ہوتا ہے، MS آفس پہ کیسے کام کرنا ہوتا ہے، آپ نے گرافک ڈیزائننگ کیسے کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک اپنی ایک ڈگری ہے جو ٹیکنیکل بورڈ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹیکنیکل بورڈ کی طرف اپنے ایفیلیشن لے کے جو ہے نا پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ اسٹوڈنٹس اس میں ایڈمیشن اور باقی چیزیں نہیں، یہ سارے جو ہے کورس کانٹینٹس، کورس آؤٹ لائن، سب چیزیں جو ٹیکنیکل بورڈ کی سائڈ کی طرف سے آتے ہیں، ٹیکنیکل بورڈ پشاور سے؟ پشاور سے آتے ہیں جی۔ اچھا، وہاں سے ایگزام وغیرہ وہاں وہ سب کرتے ہیں؟ چیزیں وہاں سے ہوتی ہیں، ہم لوگ صرف جو ہے نا ان کا جو ہم جو اسائنڈ کورسز ہوتے ہیں ہم ان کو صرف اسٹوڈنٹس کو ان کی ٹیوشن کلاسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ جو DIT میں آپ نے کہا کہ گرافک ڈیزائننگ بھی ہوتی ہے اس میں، تو اس کی جاب کا اپرچونیٹی کہاں کہاں پر ہوتی ہے؟ یہ اس کی زیادہ تر اس کی جاب اپورچونیٹی جو وہ زیادہ گورنمنٹ سیکٹرز میں ہوتی ہے، کیونکہ اب جب گورنمنٹ ابھی یہ زیادہ تر جو گورنمنٹ جابس ہوتی ہیں اس میں انہوں نے یہ DIT کو کمپلسری کر دیا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا جس بندے نے DIT کیا ہوا ہوتا ہے، مطلب ایک ایڈیشنل جو ہے ایک سورس ہے نا، ایک ایڈیشنل ایک ڈگری ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ایڈیشنل تو زیادہ آپ کو جو ہے نا آپ کی اس کے لیے جو چانسز زیادہ ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا یہ گورنمنٹ سیکٹرز اور ان کے لیے جو ہے یہ زیادہ تر مفید ہوتا ہے، تو اس سے زیادہ تر گورنمنٹ سیکٹرز والے یہ بینکس والے یہ آتے ہیں اور یہ DIT کرتے ہیں اپنے پروموشنز اور ان کے لیے۔ اور پشاور پریس کلب کے لیے جو آپ نے اعلان کیا ہے 80% ڈسکاؤنٹ، اگر کوئی ایسا میری طرح بندہ ہو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ تو وہ 20% بھی نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ ہم بالکل جو ہیں اگر وہ واقعی میں نیڈی ہیں، واقعی میں جو ہے وہ ہمارے جو پریس کلب جو صدر ہیں ڈاکٹر ملک ارشد صاحب، انہوں ارشد علی ملک۔ نے جی انہوں نے مجھے اس میں اسپیشل کہا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ اگر اس طرح ہے تو وہ ان اسٹوڈنٹس کے ہمیں لسٹ پرووائڈ کریں گے، ٹھیک ہے، کہ جو واقعی میں جو ہے نا افورڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو ہم انہی کے جو ہے نا ان کو ہم اسی طرح سے جو ہے وہ کریں گے اس میں، لیکن ان کو ہم 10% تک منیمائز کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اگر کوئی زیادہ وہ ہو تو شاید ہم ان کو فری بھی کر دیں۔ اوکے، بہت جی شکریہ، تھینک یو۔ ناظرین، بلال افریدی صاحب کو آپ نے سنا، خصوصاً ایجوکیشن وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا شوق تھا اور اسی وجہ سے میں ایجوکیشن سیکٹر میں آیا ہوں، اور انہوں نے ایک پرائیویٹ اسکول بنایا ہے، کالج بنایا ہے IPS ایجوکیشن سسٹم کے نام سے، جو یونیورسٹی روڈ پشاور پر ہے، یونیورسٹی ٹاؤن میں ہے، صاحبزادہ عبدالقیوم روڈ پر۔ تو یہاں پر پشاور پریس کلب کے ممبران کے لیے خصوصی طور پر جو پیکیج ہے وہ یہ ہے کہ FA/FAC میں اگر اپنے بچے داخل کر رہے ہیں تو بھی اس کے 80% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ وہ ایڈمیشن فری ہے، جی ایڈمیشن فری ہے، اور باقی جو ٹیوشن فیس ہوتی ہے منتھلی وہ 80% ڈسکاؤنٹ ہے۔ اور اس طرح BBA MBA میں اور BS انگلش میں اور DIT میں، اور DIT خصوصی میرا جو سب سے انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے وہ DIT ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی بھی صحافی کا بچہ اب میرے خیال میں ایجوکیشن یا تعلیم پر اس پر
असर अंदाज नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो ज़िम्मेदारी ली है वो आईपीएस एजुकेशन सिस्टम ने ली है कि हम वो एफोर्ड करेंगे। और ख़ास तौर पर अगर कोई ऐसा मेंबर हो जो आजकल बेरोज़गारी का जो दौर है, और बाकी भी हमारे साथ जिसका रोज़गार भी है वो सैलरी बहुत ज़्यादा कम है। बहरहाल ये कि उनका ख़्याल है कि किसी भी सहाफ़ी का बच्चा अगर वो नहीं पढ़ा सकते हैं तो हम हैं, हम पढ़ाएँगे। इंशाअल्लाह हम इस पर और भी काम करेंगे, और हमारा ख़्याल है पेशावर प्रेस क्लब का कि किसी के भी बच्चा अनपढ़ ना हो, किसी का भी बच्चा माली मुश्किलात की वजह से, माशी बदहाली की वजह से एजुकेशन से न रहें। बहरहाल जितने भी इसके बाद जितने भी हमारे मेंबरान के बच्चे जा रहे हैं, उस पर फिर बात करेंगे, इसके एजुकेशन पर, इसके तालीम पर। तो हम आपको वो अपडेट आपके साथ शेयर करते रहेंगे।